सबसे बड़ी जो कामयाबी हमारी हुकूमत की वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। तुम्हारी खारजा पॉलिसी ने हमें कहीं पे नहीं छोड़ा। सऊदी अरब आपसे नाराज है, मुत्तहिदा अमारात आपसे नाराज है। शरायत क्या है फिर? तो बड़ी कोई शरायत नहीं, एक रिवायत है, एक उसूल है, एक आइन है, एक तरीका है। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए। आज वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ऐलान किया, कराची लॉन्च की एक शुरुआत है कराची की डेवलपमेंट की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। मुस्लिम लीग नून की साबिक हुकूमत ने कराची में ऑपरेशन किया था, अमन कायम हुआ था। तरक्की की सूरत में अमन के समरात वहां के अवाम को नहीं मिले। वजीर आज़म इमरान खान ने 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, लेकिन गुज़श्ता रोज आकर ये बताया गया कि 100 मंसूबों की निशानदही की गई है। 100 मंसूबों की निशानदही तो हो गई, लेकिन वजीर आज़म ने खुद कह दिया कि मुतबादिल इंतजाम होने तक तजावजात को न छेड़ा जाए। हालांकि जब मानसून में बारिशें हुई थी तो सारा नजला तजावजात पर गिरा था। कराची के हवाले से बहुत बड़ी डिबेट है कि कराची शहर है किसका, एमकेएम पाकिस्तान का है या पाकिस्तान के किसी भी शहर से ज्यादा कराची में बसने वाले पश्तूनों का है, ये सिंधियों का है, सराइकियों का है, पंजाबियों का है, या फिर एक जो आइडियल है कि नहीं ये मिनी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के तमाम लोगों का बड़ा शहर है, ये फख्रे पाकिस्तान है। तकसीम दर तकसीम कौम के इस बड़े शहर में महाजर इत्तेहाद की बातें भी हो रही हैं। हम आज इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। अलग-अलग हमारे साथ मौजूद होंगे एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा आमिर खान साहब कराची से, और हमें ज्वाइन करेंगे वासे जलील साहब अमरीका से। इसके साथ साथ कश्मीर के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स आती हैं। आज इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास नाइजर में हो रहा है और यहाँ ऐसी खबरें चली कि शायद ओआईसी ने अब कश्मीर पर बात करना भी छोड़ दी है, कश्मीर ओआईसी के एजेंडे पर नहीं रहा। ये इतना बड़ा मौजू है, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, मैंने जरूर समझा कि सबसे पहले हम इन खारजा पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे, और हमें स्पेशली तौर पर ज्वाइन किया है दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप तशरीफ ले आए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान के हवाले से कि क्या ओआईसी कश्मीर पे बात नहीं करना चाह रहा, वज़राए खारजा के इजलास का एजेंडा ही नहीं है कश्मीर? जी प्राचा साहब, बहुत मेहरबानी, आपने ये मौजू इंतहाई अहम मौजू है जिस पे आपने बात के लिए जो है वो हमें दावत दी। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं जी, बेसलेस, कोई उसकी जो है वो पीछे जवाब नहीं है। हम ये समझते हैं कि जी ये जो इंडियन डिसइंफॉर्मेशन और एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है ये उसका हिस्सा है। नहीं, खबरें तो पाकिस्तान के मीडिया में छप रही हैं। हाँ जी, लेकिन इसका अगर आप ये ओरिजिन देखें कि किस तरह जो है वो इस चीज को फ्रेम किया जा रहा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर का इशू जो है वो ओआईसी के एजेंडा पे नहीं, हालांकि ये तो परमानेंट आइटम है ओआईसी के एजेंडा के ऊपर। ओआईसी की आप अगर देखें मुतअद्दिद इसके ऊपर रेजोल्यूशंस हैं, उनकी ओआईसी समिट की रेजोल्यूशंस भी हैं, इसी तरह ओआईसी जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर सीएफएम उसकी रेजोल्यूशंस हैं। अभी भी अगर आप ये देखें, आज जब उसका इजलास शुरू हुआ जी तो उसमें नीजर जो कि चेयर है उसके फॉरेन मिनिस्टर ने जम्मू एंड कश्मीर इशू के ऊपर बात की, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने उसके ऊपर जो है वो बात की, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने उसके ऊपर बात की। तो सऊदी अरब के वजीर खारजा ने आज बाकायदा कश्मीर इशू उठाया, कश्मीर पे बात की। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमारी ट्वीट भी देखी होगी उस सिलसिले में। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने, नीजर के फॉरेन मिनिस्टर ने, सब ने उसके ऊपर जो है वो बात की। तो ये हम ये समझते हैं कि जी बिल्कुल बेबुनियाद जो है ये प्रोपेगेंडा है कि जम्मू एंड कश्मीर इशू जो है वो ओआईसी के एजेंडा पे नहीं है, बिल्कुल ये बात गलत है। लेकिन गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ इक़दामात लिए और उसके बाद आप लोग भी कोशिशें करते रहे। कश्मीर पॉलिसी में कोई हमारी तब्दीली हुई है? अच्छा, अब ये कश्मीर पॉलिसी के हवाले से भी मैं आपको बताऊं जी, ओआईसी ये 5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक जो है वो 3 इसमें ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है ऑन जम्मू एंड कश्मीर है उसके इजलास 3 हो चुके हैं।
اس میں واضح طور پہ مذمت کی گئی ہے انڈیا کے جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کی. واضح طور پر انڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ جی وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ ختم کیا جائے اور جو غیر قانونی اقدامات ہیں انہیں فوری طور پہ روکا جائے. تو او آئی سی کا تو بڑا واضح اس چیز پہ موقع ہے. جہاں تک پاکستان، آپ ساؤتھ ایشیا کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں، یہ سارا ریجن آپ خود دیکھتے ہیں، یہ ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے آج آپ کے ساتھ بات کرنے کا. گلگت بلتستان میں ہم ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو ایک صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دو اینگل سے. ایک تو گجرانوالہ کے جلسہ میں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ 5 اگست کے بھارتی اقدامات کو ہم جواز فراہم کریں گے اگر صوبہ بنائیں. اور دوسرا اینگل ہے کہ جی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تو یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے، اس ایشو کو ڈسپیوٹیڈ رکھنا ہے، پھر صوبہ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا جموں اینڈ کشمیر کے اوپر موقف ہے کیا اور بھارتی موقف کیا ہے. اگر آپ شروع کریں بھارتی موقف سے تو اس میں سب سے پہلے بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا، انڈیا کی اپنی عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا. لیکن اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اس ایشو کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں لے کے گئے اور پھر اس کی ریزولوشنز کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے ایک فساد کریٹ کرنے کے لیے اٹانومی کا پہلے آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں لے کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے انہیں بھی ختم کر دیا. آج جو کشمیر کے اندر حالت ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ اچھا اس کی نسبت پاکستان کا ہمیشہ سے کنسسٹنٹ اور ایک موقف رہا ہے اور وہ یہ موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق لیگل بیس جو پاکستان کی جی تو یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے پاکستان کے موقف میں آج بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. جہاں تک بات آپ نے کی گلگت بلتستان کے اندر جو ہے ریفارمز کی، تو گلگت بلتستان کے اندر ریفارم جو ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور یہ پروسیس بیس کرتا ہے جو امنگیں ہیں گلگت بلتستان کی عوام کی، ان کی جو ضروریات ہیں، یعنی گلگت بلتستان کے عوام کی امنگوں کی ہم ترجمانی کرتے ہوئے کچھ سٹیپس لیں گے. ڈوزیئر بڑا چرچا ہوا، پاکستان نے ایک ڈوزیئر تیار کیا، P5 کے ایمبیسڈرز کو دیا، UN میں دیا، اس کا کیا امپیکٹ ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ ڈوزیئر جو ہے وہ اس ڈوزیئر میں ہے کیا، اس ڈوزیئر میں ہم نے ٹھوس ثبوت فراہم کیے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ کس طرح جو ہے اس میں 86 پیسز آف ایویڈنس ہیں جی. اس میں منی لانڈرنگ کے اندر کس طرح جو ہے وہ انڈیا انوالو ہے، کس طرح انڈیا ٹریننگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہے، کس طرح دہشت گردوں کے اس میں ایڈنگ، ابیٹنگ، فائنینسنگ، ایگزیکیوشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان سائڈ پاکستان. تو ہر طرح کے پورے ہم نے انڈیا کا جو نیٹ ورک ہے اسے ایکسپوز کیا اور اس میں ہماری جو اسے ایکسپوز کرنے کا مقصد کیا ہے. دیکھیں، انڈیا اپنے آپ کو اب تک جو ہے وہ ایز اے وکٹم آف ٹیررزم جو ہے وہ بنا کے دنیا کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے وہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر بھی اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت جو ہے اسٹیٹ اسپانسرشپ آف ٹیررزم انڈیا کی ہے. ہم نے اسے پوری طرح سے ایکسپوز کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار پاکستان جو ہے وہ پالیسی اگریسو لے کے آیا ہے، بجائے اس کے کہ انڈیا پاکستان کو ایک ٹیرر سپانسرنگ کنٹری پینٹ کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایویڈنس دنیا کو دی. ہم نے دنیا کے ساتھ ایویڈنس شیئر کیا اور ہمارا جو اس وقت مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو کاؤنٹر ٹیررزم میکینزمز ہیں، جو باڈیز ہیں، وہ اس ایویڈنس کی بیسس کے اوپر ایکٹ کریں، انڈیا کو اکاؤنٹیبل کریں فور اس کے جو ایکٹس ہیں. اس کے علاوہ انڈیا کو روکے کہ وہ ٹیررزم کو یوز کرنے سے ایز اے اسٹیٹ پالیسی. اس کے علاوہ اس پہ میں ایک اور چیز، عالمی عدالت نے فیصلہ دیا، یہاں پاکستان کی عدالتوں میں چل رہا ہے یہ کیس. انڈیا تو بظاہر مطمئن لگتا ہے ICJ کی آؤٹ کم سے، ورڈکٹ سے، جو فیصلہ عالمی عدالت نے دیا. آپ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں پھر اس کیس کو؟ اچھا، یہ دیکھیں، اس میں بھی جو سب سے پہلی بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ کلبھوشن کیس کے اندر جو انڈیا ICJ میں گیا وہ 1 پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جی وینا کنونشن آن کونسلر ریلیشن، اس کے تحت کونسلر ایکسیس جو ہے وہ کلبھوشن کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے.
اس پہ آئی سی جے کی ججمنٹ آئی کہ جی اسے جو ہے وہ کانسولر پاکستان نے آئی سی جے کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فوری طور پہ جو اقدامات اس کے مطابق تھے وہ لیے. انڈیا کو کانسولر ایکسیس بھی جو ہے وہ دی گئی. اب کانسولر ایکسیس آرڈیننس بھی آیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, کانسولر ایکسیس بھی دی, وکیل کا بھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں آپ کو اب دیکھیں جو کانسولر ایکسیس ہے اس میں وینا کنونشن یہ کہتا ہے کہ جی ایک تو انہیں آپ جو ہے وہ کانسولر آفیسر کو ملاقات کروائیں, دوسرا اسے کنورس کرنے کا موقع دیں, تیسرا اسے کورسپونڈ کرنے کا موقع دیں, اور چوتھا اسے لیگل ریپرزینٹیشن جو ہے وہ ارینج کرنے کا موقع دیں. اب یہ سارا کچھ ہم نے کیا, لیکن اس کے باوجود انڈیا جو ہے وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ جس طرح ان کی ہر وقت ایک پروپیگنڈا کیمپین جو ہے وہ جس طرح ان کی obsession ہے with پاکستان, تو اس سلسلے میں وہ یہ بات, لیکن ان کے جتنے مطالبات ہیں بالکل انسین ڈیمانڈ. آپ دیکھیں مثلا ایک ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی انڈین وکیل کو پاکستانی کورٹ کے اندر جو ہے پیش ہونے کی اجازت. ہم نے انہیں بارہ یہ بات سمجھائی ہے کہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ صرف وہ وکلا حضرات آنریبل ججز کے سامنے پریزنٹ ہو سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ لائسنس رکھتے ہیں, ویلڈ لائسنس ہے جن کے پاس ٹو پریکٹس لا ان پاکستان. تو انڈیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ہم بارہا انہیں اس چیز کی جو ہے وہ یاد دہانی بھی کروا چکے ہیں کہ جی اس میں ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن جو ہے وہ انہیں ملنا پاکستانی کورٹ سے ہے. افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن جو ہے وہ صرف پاکستانی کورٹ سے ملنا ہے. تو اس لیے انڈیا کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی کورٹس کے ساتھ تعاون کرے so that full effect could be given to the judgment of ICJ. یہی واحد راستہ ہے. بہت شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب, دفتر خارجہ کے ترجمان. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, چند کوسچن فارن پالیسی کے انہوں نے ایڈریس کیے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے واسع جلیل صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کراچی میں مہاجر اتحاد کی وہ باتیں کر رہے ہیں, وائس آف کراچی کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں. ہم ضرور بات کریں گے جو ایشوز وہاں پر چل رہے ہیں. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم اب آگے بڑھیں گے, بات کریں گے کراچی کے حوالے سے, کراچی کے مسائل کے حوالے سے. وہاں پر جو کوششیں ہو رہی ہیں ایک گرینڈ قسم کا اتحاد قائم کرنے کے حوالے سے, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب واسع جلیل صاحب نے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کراچی کی سیاست کے حوالے سے. آج کل وائس آف کراچی کے نام سے ایک ایڈوکیسی گروپ بھی چلا رہے ہیں. السلام علیکم واسع جلیل صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آپ یہاں خواہش رکھتے ہیں کراچی میں اتحاد قائم کرنے کی, لیکن اب آپ سے پہلے ہمارے ساتھ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری صاحب موجود تھے اور وہ بڑا تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طرح بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کی فضا کو فروغ دینے کے لیے فنڈنگ کرتا ہے, ٹیکنیکل معاونت کرتا ہے, یا انہوں نے بیسز بنائے ہوئے ہیں. تو آپ تو باہر بیٹھے ہیں, یہاں کراچی چھوڑ کے لندن چلے گئے تھے, تو کیا آپ لندن گروپ والے ہیں؟ آپ یہاں وہاں بیٹھ کر اتحاد قائم کر سکتے ہیں؟ آج کل تو سنا ہے آپ امریکہ میں ہیں. شوکت پائے صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. میں اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کروں گا کہ لندن سے تو کوئی ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے. 22 اگست کی سپیچ کے بعد جو اگلے دن معافی کی جو پریس ریلیز آئی تھی وہ بھی ہمارے کہنے پہ آئی تھی, مگر انسان ایک مسٹیک کو بار بار کرے تو وہ پھر مسٹیک نہیں کہلاتی. اور یقیناً اور اس صورتحال کے بعد جو بالخصوص اگر اب آپ دیکھتے ہیں کہ سندھو دیش کا بھی وہ نعرہ لگ گیا ہے کہ سندھو دیش کے حامی ہیں, تو ہمارا واضح طور پہ اس پہ موقف جو ہے وہ بالکل نو میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ سندھو دیش ہوگی, اور وائس آف کراچی سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوگا جو سندھو دیش کے مخالف تھا, مخالف ہے اور مخالف رہے گا. تو لندن سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی تعلق ہے اس حوالے سے. اچھا یہ فرمائیے, تو آپ نے واضح کر دیا, بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات تھے, لیکن ایک نیو یارک میں بھی آپ کا کوئی مظاہرہ تھا, اس کی پرسیپشن بھی ادھر ایسے ہی بنی تھی کہ جیسے آپ کسی کے ایمان پہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں. نہیں شوکت رائے صاحب, دیکھیں ہم نے مظاہرہ بیسکلی جو کراچی میں جو ایٹراسٹیز ہو رہی تھی, کراچی میں جو مختلف ادوار میں ماورا عدالت قتل ہوئے, کراچی کے ساتھ اور جو شہری سندھ ہے اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں اس کے خلاف تھے.
خدا نہ خواستہ اگر کسی چیز پہ صدائے احتجاج بلند کیا جائے تو وہ ملک کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ اس زیادتی ظلموں کے خلاف ہوتا ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ صدائے احتجاج بلند کی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم پاکستان کے خلاف تھے اور ہم نے کوئی بات پاکستان کے خلاف نہیں کی تھی. اور میں بالکل اس بات کو آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جو بھی اس حوالے سے پرسیپشن پھیلانے کی اپنی مضمون کوشش کر رہے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن اپنی ہی مطلب جو اپنا چلیں بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کم از کم پاکستان جو ہم سب کا ملک ہے اس حوالے سے تو آپ بڑے کلیئر ہیں کہ پاکستان کے ساتھ وفاداری، پاکستان کی سولیڈیرٹی، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وہ آپ کے نزدیک اتنی مقدس ہے جتنی پاکستان میں بیٹھے کسی اور شخص کی. یہ اتحاد کے حوالے سے آپ کوششیں کر رہے ہیں تو اتحاد میں رکاوٹ کیا ہے پھر؟ دیکھیں گزشتہ دنوں چیئرمین وائس آف کراچی ندیم نصرت صاحب نے اس پہ اپنا موقف دیا تھا کہ جس طرح آپ نے دیکھا بھی کیا کہتے ہیں جو ایک اپوزیشن کا بھی ایک الائنس بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کے نام سے، تو جو شہری سندھ کے حوالے سے جو مختلف قیادتیں ہیں وہ مختلف پلیٹ فارم پہ جو ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، کوئی ایک یونانیمس آواز نہیں ہے بیسیکلی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام وہ جتنی بھی بکھری آوازیں ہیں وہ ایک متفقہ بات پہ جو ہے وہ مجتمع ہو جائیں. اور وہ چیز یہ ہے کہ جو شہری سندھ کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں گزشتہ خاص طور پہ 3 اگر ہم پیپلز پارٹی کے دور دیکھیں تو اس میں جو ہے اس کا انفراسٹرکچر مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے. بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے، تعلیم جو ہے وہ بالکل فارغ ہو چکی ہے. تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. مطلب مجھے کوئی اس کے حوالے سے اگر میں کوئی دلیل دوں گا تو لوگ اپنی آنکھوں سے خود چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال سندھ کی بالخصوص شہری سندھ کے حوالے سے جو صورتحال ہے. تو ندیم نصرت صاحب نے جو بالکل ایک بات کی وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے کہ بلکہ اپنے پلیٹ فارم پہ بھی رہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہوگی. پوزیشن تو بہت ثانوی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے جمع ہونا ہے اور جمع ہو کے اپنی نمائندگی بھی کرتے ہیں. پلیٹ فارم پہ کیسے جمع ہوں گے؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ظاہر ہے آپ کراچی سے کنسرن ہیں، آپ کی نظر سے گزری ہوگی مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی انٹیگریٹی پہ ڈائریکٹ انگلی اٹھا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جی بھارت کے پاسپورٹ پہ ان کو سفر ایک دفعہ کرایا گیا. میرے خیال سے مصطفیٰ کمال صاحب کو بہت ساری چیزوں کی شاید یا تو علم نہیں ہے یا وہ پاکستان کے کچھ ایسے مضحکہ خیز اخبارات ہوتے ہیں جن کی کانکاکٹڈ اسٹوریز ہوتی ہیں، اس پہ شاید انہوں نے بلیو کر لیا اور اس طرح کی بات کہہ دی. ان کو ایک ذمہ دار شہری بننا چاہیے کہ کسی پہ اس طرح کا الزام لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کم از کم معلومات ہیں ہماری ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی اور یہ تمام جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کانکاکٹڈ ہیں. نہیں، آپ بھی اس دور میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہی تھے. وہ کیا واقعہ کیا تھا ویسے؟ دیکھیں جہاں تک مجھے اچھی طرح یاد ہے خالد مقبول صاحب جو ہیں 1997 میں فیڈرل منسٹر تھے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں. ان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا اور اسی ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ انہوں نے آفیشیل انویٹیشن کے ساتھ اوپنلی ٹریول کیا تھا، کوئی خفیہ طور پہ نہیں گئے تھے. اور انہوں نے وہاں جا کے اس پروگرام میں شرکت کی، واپس آ رہے تھے. جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوئی تھی یو ایس اے ایئرپورٹ کے اوپر. یہی ریالٹی ہے. اور جو بات اگر آپ کہیں کہ کوئی ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے کے ایک بندے کو اٹھا کے اور امریکہ شفٹ کر دے، یہ ایک کامن سینس کی بنیاد پہ جو ہے وہ دماغ جو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا چیز میں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب میرے شو میں آئے تھے تو میں نے ان سے ڈائریکٹ سوال کیا تھا کہ جو لوگ اب واپس آنا چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں آپ کی کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی شرط نہیں ہے ہماری، بس وہ واپس آئیں. تھوڑی آنکھ میں شرم، چہرے پہ تھوڑا سا وہ جھلک نظر آئے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. ایک طرف سے تو کوئی شرط عائد نہیں کی جا رہی، دوسری طرف سے پھر ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو اتحاد پھر کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں خالد مقبول صاحب نے جو بات کی وہ بہت قابل ستائش ہے کہ بالکل آئیں، مگر اگر یہ بات کہنا کہ کوئی نیگیٹو بیک گراؤنڈ ہے تو یہ بات میں واضح طور پہ بتا دوں کہ الحمدللہ ماضی جو ہے وہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں کبھی بھی انوالو نہیں رہا. آئی ڈونٹ نو وہ کس زاویے میں یہ بات کہا گیا اور وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے. اور الحمدللہ جو میرا اپنا ٹینیور بھی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو بھی کیوں نہ ہو، وہ الحمدللہ بالکل صاف ستھرا رہا ہے. اور جب میں ایز اے ٹاؤن ناظم بھی رہا ہوں کراچی شہر کے اندر گلشن ٹاؤن کے حوالے سے، تو وہ بھی الحمدللہ اس کی جو صورتحال ہے وہ وہاں کے عوام جو رہنے والے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ چکے ہیں.
मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से आप बात कर रहे थे, वो भी अकेले नहीं है। अनीस कायम खानी, आपको मालूम है वो कितने मजबूत आदमी थे उस वक्त की तंजीम में। फिर डॉक्टर सगीर उनके साथ हैं, बिहारी ग्रुप एक कहलाता है, बड़ा मजबूत है, वो भी उनके साथ है। तो किसी को माइनस या प्लस, वीक या ताकतवर हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? देखिए, ये तो अपने अपने ज़मीर की बात है, बात ज़मीर की है। मैं समझता हूँ नदीम नुसरत साहब ने जो बात की है वो अपने बिल्कुल ज़मीर के मुताबिक की है, और हमें अपने अपने ज़मीर के हिसाब से जो है वो फैसला करना होगा कि जो कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त जो खासतौर पर शहरी सिंध को तबाह करने पे जो तुली हुई है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और फैसला लेकिन आपकी सीटें कौमी असेंबली में 25-26 सीटें वो कम हो के 6-7 हो गई, वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं तोड़ी ना? नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं तोड़ी, बिल्कुल नहीं तोड़ी। तो यही तो इंसान सबक हासिल करता है। इंसान को अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए, और दुनिया में इंडिकेटर्स आते हैं, कोई भी चीज जो है वो स्मूथ ट्रैक पे नहीं चल रही होती है, कभी न कभी उसमें जो है वो रुकावटें भी आती हैं, और उन रुकावटों से इंसान जो है वो सबक हासिल करता है। तो सबक क्या हासिल हुआ है? तो क्या सबक हासिल हुआ है? सबक ये हासिल करें कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे मुज्तमा हो, और अगर हम कौम के साथ सिंसियर हैं, शहर कराची जिसने आपको गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से मैंडेट दिया था, उस मैंडेट के मुताबिक अपना कलीदी किरदार अदा करें, और जो चीजें जो भी जितना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करेंगे, ये बात मैं शौकत पारिस साहब आपके प्रोग्राम से वाजे कर दूं कि जो लोग भी जो ग्राउंड पे जो लीडरशिप है, अगर वो इस जोन में है कि मतलब वो ये प्रोपेगेंडा करके या उस अलायंस के खिलाफ बात करके वो कोई फायदा हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली होगी, बल्कि उल्टा उनको नुकसान होगा। क्योंकि जो फीडबैक पल्स अवाम का ज़्यादा, हम लोग अवाम के दरमियान रहे हैं, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और यकीनन वो पल्स हमारे पास मौजूद है। आज भी अगर हम कोई चीज़ मालूम करते हैं तो फिंगर टिप पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं अवामी पल्स पे, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हों। तो लिहाजा उनको ये तमाम चीज़ें सोचनी होंगी, और जो नदीम नुसरत साहब का बताया हुआ फॉर्मूला है उस पर जो है वो अमल करना होगा। बहुत शुक्रिया वासिफ जलील साहब, बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि सबक यही है कि मुत्तहिद हुआ जाए, आगे इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ा जाए। नाजरीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आमिर खान साहब सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था, मोहम्मद आमिर खान साहब, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया खान साहब, और यकीनन मेरे लिए मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके। आज पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी मैं जरूर आपसे बात करूंगा, लेकिन आज कराची से बुरी खबर आ गई, 4,500 वर्कर स्टील मिल से निकाल दिए गए। बड़ा कंसर्न होना चाहिए कराची की क़यादत का आज तो। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। ये सिर्फ ये 3,500-4 हजार लोगों का निकालना ही मसला नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हुकूमत ने इतने हजारों लोगों को स्टील मिल से निकालने का फैसला कर लिया, जिस पर हम बारहा एतराजात भी करते रहे हैं कि भाई इन वर्कर्स का क्या कसूर है। आपका एक इदारा अगर नाकाम हुआ है तो उन अफसरान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने इस पूरे इदारे को तबाह किया है। लेकिन मसला सिर्फ ये 4,000 अफराद का नहीं है, मसला पूरे शहर कराची और सिंध के शहरी इलाकों का है। शौकत साहब, यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जो थोड़ा बहुत रोजगार रह गया है वो भी मुस्तकिल छीना जा रहा है। PIA से निकाल रहे हैं, स्टील मिल से निकाल रहे हैं, की बुनियाद पर। जी बिल्कुल, PIA से भी निकालने का फैसला होने जा रहा है, और हम इसके ऊपर आवाज भी उठा रहे हैं, और हम उन वर्कर्स के साथ ही हैं, उनके दुख में, उनकी तकलीफ में उनके साथ हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरे सिंध के अंदर, सिंध के शहरी इलाकों के लोगों के साथ जो नाइंसाफी और ज्यादती खास तौर से पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने की है, उसकी तो मिसाल आपको कहीं मिलेगी नहीं। उन्होंने बिल्कुल तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया है। किसी इदारे में आप चले सिंध हुकूमत के किसी इदारे के अंदर आपको वहां पर अब सिंध के शहरी इलाकों के लोग मुहाजिर मिलेंगे ही नहीं।
नफरत और तासुब की बुनियाद पर आप एजुकेशन में चले जाएं, आप हेल्थ में चले जाएं। गुज़श्ता रोज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इजलास की सदारत की जो 1100 अरब रुपए का पैकेज था। कल उसके 100 प्रोजेक्ट्स 100 के करीब मंसूबों की निशानदेही हुई। क्या अब कराची के मसाइल हल हो सकेंगे? बड़ी अच्छी बात की शौकत साहब आपने, ये भी एक बड़ी मज़हका खेज बात है। 2 दिन पहले अमीरुल हक साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वजीर हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, उन्होंने कैबिनेट के अंदर ये आवाज उठाई और कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सुस्त रवि की तरफ निशानदही की। उस निशानदही की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंग कॉल की और हैरत है कि इसमें सैयद अमीनुल हक साहब नहीं थे इस मीटिंग में। इस जो मीटिंग कॉल की इत्तेहादी हैं, काबीना के रुकन है वो। मैं उसी तरफ बात लेके आ रहा हूं कि अमीरुल हक साहब को ही उस मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कराची के जो लोग नुमाइंदे हैं, जो कराची की आवाज उठाते हैं, उनको उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं समझा जाता। अभी 1 हफ्ते कबल यहां पर BRT मंसूबे का इफ्तिताह करने आए हुए थे असद उमर साहब और गवर्नर साहब ने उसका इफ्तिताह किया। उनको बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि वो वफाक के एक नुमाइंदा है वहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। अमीरुल हक साहब को भी उसमें बुला लेते। उससे पहले शेख रशीद साहब यहां पर सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करने के लिए आ गए, उसमें भी उनको कोई MQM का नुमाइंदा याद नहीं आया। आपको जब वोट चाहिए होते हैं, आपको जब असम्बली के अंदर आपको अददी तादाद चाहिए होती है, उस वक्त आपको MQM का ख्याल आता है और आप बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। और उससे MQM सबसे बड़ी इत्तेहादी है, MQM को फिर क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि जब तक तरजीहात तय नहीं होंगी कि आप कराची के इश्यूज को अपनी तरजीहात में कौन सी जगह देते हैं, उस वक्त तक मसला हल ही नहीं होगा। पाकिस्तान की पूरी मईशत का दारोमदार कराची के कारोबार से मुंसलिक है। कराची अगर तरक्की करेगा तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर कराची के अंदर बर्बादी होगी, कारोबार खत्म होगा, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो इसका असर पूरे पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। मज़हका खेज बात यह है कि KCR का इफ्तिताह करने के लिए आते थे, अजीब मजाक बना हुआ है। कराची के इश्यूज को समझ ही नहीं रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया 16 नवंबर को आपको ये चलाना है। जी हाँ, वो किस तरह चलिए, जरा आकर ग्राउंड पर देख लीजिए। कहीं वजूद ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि ये KCR कैसे चलेगी। सिर्फ दिखाने के लिए, अदालत को मुतमईन करने के लिए एक वाइट वॉश किया गया है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि ये KCR का जो इफ्तिताह किया गया है, इसका कोई अमलन कोई वजूद ही नहीं है। इसी तरह हर काम के ऊपर ऐलानात हो जाते हैं। 162 अरब का ऐलान कर दिया, 162 अरब के बाद 25 अरब हमसे वादा कर लिया कि 25 अरब कराची के लिए देंगे वफाकी हुकूमत की तरफ से। उसके बाद ये 1100 अरब का ऐलान हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस 1100 अरब के ऊपर कि इस 1100 अरब के ऊपर कोई अमल दरामद भी हो सकेगा। इसमें से 800 अरब तो सिंध हुकूमत को खर्च करने, 300 अरब जो है वो चाइना का लोन है, उससे जो है वो K4 मंसूबे के ऊपर खर्च करना है। K4 मंसूबे के अंदर इतनी खामियां मौजूद है, मेरी बात पर यकीन नहीं करें। आप FWO वालों से पूछ लीजिए कि उसके अंदर कितनी खामियां हैं। उससे कराची के लोगों का पानी का मसला हल होगा या नहीं होगा, समझ से बाहर है कि कभी इस बारे में कोई सोचेगा भी कि इस कराची के अंदर भी इंसान बसते हैं, यहां पर भी लोग रहते हैं, ये भी किसी की औलाद है, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं। कोई सोचने को तैयार नहीं है। ये जो आपने कहा कि मशावरत नहीं की जाती, दूसरे इत्तेहादियों को भी यही शिकायत रही। चौधरी शुजात हुसैन, काफ लीग वाले भी ये बात कर रहे थे। फिर वजीर आजम साहब उनके पास गए, बातें की, और जो खबर बाहर आई, चौधरी शुजात हुसैन ने वजीर आजम से कहा कि आपके जो दाएं बाएं वाले लोग हैं ये आपको मिसगाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं। MQM क्या समझती है, क्यों फिर ये फासले रखे जाते हैं MQM के साथ या इत्तेहादियों के साथ? अब शौकत साहब, हमारी समझ में तो नहीं आता कि ये तरजीहात क्यों नहीं दी जाती, कराची के मसले को अहमियत क्यों नहीं दी जाती। और ये पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी पिछले साल भी हम कैबिनेट से बाहर आए थे, उस वक्त भी फिर सारे हमारे पास आए और हमसे बात करी कि नहीं, सारे इश्यूज को हम देखेंगे और इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। 13 नुकात के ऊपर हमारे साथ मुआहिदा हुआ है, उसके ऊपर जो नुकात हैं उसके ऊपर अमल दरामद की जो रफ्तार है
وہ جتنی سست ہے اس سے تو ہمیں اب یہ امید ہی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں کہ اگلے 3 سال میں بھی کسی چیز کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد ہو سکے گا. امید نہیں ہے, امید آپ چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کوئی راستہ بھی تو سوچتے ہوں گے نا, اس کا پھر حل کیا ہوگا, اتحاد میں رہنا ہے نہیں رہنا ہے, کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ یقیناً صاحب ہمارے یہاں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے, اور ہمارے لوگ, ہمارے ووٹرز, ہمارے ہمدرد اور ہماری رابطہ کمیٹی اور ہمارے کارکنان ہمارے اوپر اب دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھائی اگر مسائل حل نہیں ہونے ہیں تو پھر آپ کیوں کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک وقت تک ہی ہم اس دباؤ کو قبول کریں گے, اس کے بعد پھر ہمیں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا. اگر ایشوز حل نہیں ہوئے, ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے, ہمارے مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے کہیں سے حل ہونے کو تیار نہیں ہے, ہمارے آفیسز ہمیں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ شہر کی جو بربادی ہوئی بھی ہے. شوکت صاحب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کراچی آئیے اور کراچی کے اندرون شہر کی سڑکوں کے اوپر ذرا گھوم کر دیکھیے, آپ کو کھنڈر لگے گا. کراچی کے اندر کوئی سڑک سلامت نہیں ہے, کسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ دوائیں موجود نہیں ہیں, کسی تعلیمی ادارے کے اندر عملہ موجود نہیں, اور جو ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو تعلیم دے سکے. بربادی کر چکے ہیں. آپ تھانوں میں چلے جائیں, آپ کو یہاں پر کوئی اردو بولنے والا, کوئی مہاجر نہیں ملے گا. آپ کسی اور ادارے میں, آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں, آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. پیپلز پارٹی اور وفاق دونوں کی توجہ نہیں ہے کراچی کے اوپر. پیپلز پارٹی تو جان بوجھ کر پورے صوبے کو تباہ کرنے پہ تیار. میرا آخری سوال آپ سے عامر خان صاحب, کہ اپوزیشن اپنے جلسے کر رہی ہے, ملتان کا جلسہ ہونا ہے اور وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں میسو سطح پر وہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اپوزیشن یہ باتیں کر رہی ہے. ایک جمہوری دور میں جلسوں کے شرکاء کو, قائدین کے خلاف پرچے کاٹنا, ان کو گرفتار کرنا, آپ کی پارٹی تو 12 ایسے مراحل سے گزر چکی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں شوکت صاحب, میں تو ایک جمہوریت پسند انسان ہوں اور جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں, اور جمہوریت کے اندر آپ کو اپوزیشن کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے اور ان کو بھی سننا ہوتا ہے. میں اس عمل کو قطعاً مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ جلسہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتاریاں شروع کر دیں, لوگوں کے پرچے کاٹنے شروع کر دیں. سب کو آزادی. اچھا دیکھیں, ایک ایشو چل رہا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جلسے نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ جلسے کر رہے ہیں, اپوزیشن جلسے کرتی ہے, اور کرونا کا ایک ایشو کھڑا ہوا ہے جس سے بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے, انسانی جانیں جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو اس کا برڈن بھی اپوزیشن پہ ہی آئے گا. لیکن یہ طریقہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ آپ انتظامیہ کے ذریعے جو ہے ان کو جلسہ نہ کرنے دیں. یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے, اور اس میں سب کو آزادی ہونی چاہیے, اور اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو عوام ہی ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی. تو بہت زبردست بات آپ نے کی, بہت زبردست آپ نے بات کی کہ جمہوریت میں یہی سبق ہوتا ہے ناظرین, کہ عوام ہی احتساب کرتے ہیں, عوام ہی ذمہ داری کا تعین کرتے ہیں, عوام ہی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پالیسیز پر تنقید کریں, عدم اعتماد کریں. جمہوری ادوار میں اسپیشلی سیاسی جلسے کے لیے پرچے کاٹنا, اور وہ بھی 50 روپے کا تالا اور 150 روپے کی زنجیر پہ لوگوں کو رات بھر تھانے میں رکھنا, یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.